برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قادیانی تحریف کے نمونے۔ مختلف حلقوں میں یا مجالس میں ہم نے آج تک 18 نمونے پیش کیے تھے۔ سب سے پہلا نمونہ سورۃ فاتحہ کا مالک یوم الدین میں تھا کہ اللہ نے اپنے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بدلے کا دن ہے اس کا معنی، مگر قادیانیت نے اس کا معنی کیا کیا؟ اسے مسیح موعود کا زمانہ قرار دیا۔ یہ سب سے پہلی تحریف کا نمونہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر ہمارا نقاش تھا اس پہ۔ پھر دوسرا نمونہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا معنی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ مگر مرزا صاحب نے اس کا اعجاز مسیح میں یہ تعریف کی، اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عابد کامل جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اسے رب العالمین کی صفات عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی 30ویں پارے کی آیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس کا سیدھا ترجمہ بزبان عربی یہ ہے کہ جب اونٹنیاں معطل ہو جائیں۔ مرزا صاحب نے اسے ریل گاڑی کی ایجاد کی طرف لے گئے، یعنی اپنے تجدیدی کارنامے ایسے انہوں نے کیے جو دراصل اللہ کی آیات میں کھلی تحریف کی۔ اسی طرح دیگر حوالے ہم نے پیش کیے سورہ قیامہ کا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نگاہ چندیانے لگے اور چاند بے نور ہو جائے اور سورج اور چاند جمع کر لیے جائیں۔ یقول الانسان این المفر، انسان یہ کہے کہاں بھاگنا ہے۔ اور مرزا صاحب نے اسے اپنی تائید کے لیے تعریف کی، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی طرف اشارہ ہے جو میرے زمانے میں ہو واقع ہو۔ اسی طرح ہم نے سورہ کہف سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر
مرزا صاحب نے اس میں یہ تحریف کی کہ ذوالقرنین سے مراد وہ یعنی خود مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو یہ تقریباً مختلف مجالس میں ہم نے 18 ان کی تحریف کے نمونے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیے۔ آج کی مجلس میں ہم 19ویں نمونہ تحریف کو پیش کریں گے آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا صاحب کا فعل عمل قرآن کی خدمت نہیں، نفس کا ترجمہ اور تفسیر ہے، بلکہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر وہ تحریف ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تحریف میں، اور تحریف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے محل پہ حمل نہ کیا جائے، اس کے معنی کے مطابق نہ لیا جائے جو اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیات میں تعریف ہے، اور رسول اللہ کے کلام کو رسول اللہ کے محمل پر حمل نہ کیا۔ دنیا کے اندر یہ ابتلا ہے محرفین کی بھی، اور پھر ابتلا ہے اہل ایمان حق کی کہ وہ اس کا رد کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اہل علم کا واجب ہے کہ ان حقائق کو کھولیں۔ اسی طرح ہم نے 19 تک پیش کیا تھا مختلف حوالوں سے۔ سورہ نمل میں جب اللہ کا ارشاد یوں ہے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں آئے تو چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر نہ پیش ڈالیں، اس حال میں کون شعور گی۔ تو اب مرزا محمود جو خلیفہ ثانی ہے متنبی قادیان کا، اس نے مراد کا اس چونٹی سے چونٹی نہیں لی، بلکہ اس کی تفسیر میں یا اس کی باطل تعویل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نمل سے مراد نمل قوم ہے۔ اب آپ دیکھیں کھلی تحریف ہے یہ۔ تو یہاں تک ہم نے پہلی مجالس میں نمونے پیش کیے تھے مرزا قادیانی اور قادیانی زعامات تحریف کے، جبکہ اسی آیت کی تفسیر میں حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ ابن کثیر جو مجدد ہیں قادیانیت کے ہاں، انہوں نے یہ لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق طلب کی۔ رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والد پہ انعمت علی وعلی والدی، اور میرے والدین پہ کی۔ اور وہ کیا تھی؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسے عمل صالح کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مملکت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ یہ چرند پرند حیوانات سبھی کی زبان کو سمجھنے کی اللہ نے انہیں صلاحیت اور خصوصیت عطا کی۔
تو اب یہ چونٹی کی آواز کو سننا اور اس کو پھر آگے اپنے لشکر کو بتانا، یقیناً یہ معجزہ تھا ان کا، جسے قادیانی نہیں ماننا چاہتے، کیونکہ انبیاء کے معجزات سے انکار یہ یقیناً قادیانی روش ہے۔ تو جہاں کسی نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے وہیں وہ قرآن میں تحریر شروع کرتے ہیں۔ تو مرزا محمود نے جو یہاں پہ کی تحریر اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور پھر آگے ابن کثیر ہی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جب اپنے مجلس میں پرندوں پر نظر کی، جائزہ لیا، فتفکر الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، سب حاضر ہیں سوائے اس کے۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ آیا وہ میری آنکھ سے اوجھل ہے؟ نہیں، یہ بھی فرمایا لا بعنہ او لا یأتینی بسلطان مبین، لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ پھر جب ہدہد آیا تو پرندوں نے اس سے کہا کیوں کر آج کی مجلس میں نہیں آیا؟ سلیمان علیہ السلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ پھر آگے اس کا قرآن نے ذکر کیا احطت بما لم تحط بہ، کہ مجھے اس کا علم ہے جس کا آپ کو علم ہے، یعنی میرے پاس ایسی معلومات ہیں جو آپ کے یا آپ کے لشکر کے پاس نہیں۔ تو یہ قرآنی بیان اول تا آخر صراحت سے بتا رہا ہے کہ ہدہد سے مراد کیا ہے، اور یہی اہل علم کی تفسیر بھی ہے۔ مگر خلیفہ قادیان نے یہاں بھی تحریف کی، اور اس تفسیر سے انکار کیا۔ یقیناً یہ تحریف لغت اور نقل و عقل کے بھی خلاف ہے کہ ہدہد نامی شخص یا اس سے مراد سردار لیا جائے، محض اس لیے کہ قرآنی بیان تو معجزہ سلیمان علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے، جسے قبول کرنا قادیانیت کے لیے مشکل ہے، کیونکہ معجزات کا انکار یہ قادیانیت کا شعار ہے۔ اسی طرح 21واں نمونہ سورہ بقرہ میں جسے ہم آج پیش کر رہے ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر میں سے ہو گیا۔ اب مرزا محمود دیکھیں تفسیر صغیر کے صفحہ 12 پہ یوں رقم تراز ہے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرما برداری کرو۔ اب آپ دیکھیں ارشاد ہے اسجدوا، سجدہ کرو،
تو انہوں نے مرزا محمود نے کہا آدم کی فرما برداری کرو، فسجدوا، اس پر انہوں نے فرما برداری کی مگر ابلیس نے نہ کی۔ تو یہاں پہ ہمارا نقاش یہ ہے کہ تمام مسلم مفسرین اس آیت کی تفسیر میں جنہیں قادیانی مجدد مانتے ہیں انہوں نے یہی لکھا کیا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، عبادت کے طور پہ نہ تھا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو تھا۔ یہ امام راضی نے لکھا ہے، وہ بھی قادیانی نے لکھا مجھے انہوں نے اس میں مسلم مفسرین کی مندرجہ قول بھی نقل کیے ہیں۔ کھلا تحریف ہے یہ کہ اس دو اسے یہ کہا جائے تم فرما برداری کرو آدم کی۔ تو اس میں پہلا قول تو یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا مگر آدم علیہ السلام صرف قبلہ تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تیسرا یہ کہ سجود سے مراد اطاعت اور اتباع تھی۔ پہلا قول ضعیف ہے اس لیے کہ اس قصہ سے تو آدم کی تعلیم کا بیان مقصود ہے، کیونکہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ فساد کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے ان کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ پھر کہا فرشتوں سے، پھر ان کو کہا انبئہم بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تم ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم منوائی فرشتوں سے اور وہ سجدہ کروایا جو تعظیمی تھا اور اس شرع میں اس وقت جائز تھا۔ امام راضی یہ بھی لیتے ہیں کہ مسلم امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنا یہ سجدہ عبادت نہ تھا، کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجود عبادت کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کچھ یوں کہا، اس میں بھی مرزا قادیانی نے تعریف کر دی اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم اطاعت کروا دو۔ پھر اس کی کئی وجوہ ہیں کہ یہ سجدہ جو تھا کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اسے بڑا مفسر لکھا ہے، مفسرین نے تفصیل لکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ حلقے میں مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ الغرض یہاں تک ہم نے قادیانی ان تحریفات کا ذکر کیا جو لغت اور نقل کا معنی کیا کہ جو مفسرین سے اوپر سے آ رہی ہیں، حضرات صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ
فقہا سے، پھر اس کے بعد مسلم مفسرین کی تفصیل سے اس کا بھی انکار کیا۔ تو یہ عین تحریف ہے جس کے نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اسی طرح نمبر وار ہم پیش کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور آج تک جو ہم نے بیان کیے تقریباً 21 تک ہو گئے، آخری جو ہے اس سجول آدمہ اس پہ کچھ ہمیں مزید کلام بھی کرنا ہے جو آئندہ مجلس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لکھا ہے مفسرین نے تفصیل لکھی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ حلقے میں مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ الغرض یہاں تک ہم نے قادیانی ان تحریفات کا ذکر کیا جو لغت اور نقل کا معنی کیا کہ جو مفسرین سے اوپر سے آ رہی ہیں، حضرات صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ فقہا سے، پھر اس کے بعد مسلم مفسرین کی تفصیل سے اس کا بھی انکار کیا۔ تو یہ عین تحریف ہے جس کے نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اسی طرح نمبر وار ہم پیش کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور آج تک جو ہم نے بیان کیے تقریباً 21 تک ہو گئے، آخری جو ہے اس سجول آدمہ اس پہ کچھ ہمیں مزید کلام بھی کرنا ہے جو آئندہ مجلس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔